Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلامک وظائف اور کہانیاں یوٹیوب چینل کے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے رب کائنات امت مسلمہ کو ہر قسم کی مصیبت، پریشانی اور بیماری سے محفوظ فرمائے اور دونوں جہانوں کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اسے بہتر طریقے سے اور اطمینان سے دیکھ سکیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی ہماری اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوستان جی وقار، آج کی اس ویڈیو میں قرآن کریم فرقان حمید کی ایک نہایت ہی عزتوں، عظمتوں اور رفعتوں والی سورہ پاک، سورہ مریم، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام سے موسوم ہے، اس کا تعارف، اس کا شان نزول اور اس کے مضامین کے بارے میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا، اور اس کے بعد کچھ دوست احباب نے سوالات کیے تھے، ان کے جوابات میں انہیں کچھ بہترین سے وظائف انہیں بتاؤں گا تاکہ وہ اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکیں۔ تو سورہ مریم کا تعارف سماعت فرمانے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے تاکہ آپ سورہ مریم کا نام نامی، اس میں گرامی اور اس کا شان نزول اور اس میں جو موضوعات ہیں، جو مضامین ہیں، ان کے بارے میں آپ تفصیلاً جان سکیں، اور ان کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، لازمی ہے، کیونکہ کوئی بھی ہم سے غیر مسلم کسی وقت بھی قرآن کریم فرقان حمید کے بارے میں دریافت کر سکتا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی صورت کس مقصد کے لیے اتاری گئی اور اس کا نام نامی، اس میں گرامی اور اس کا شان نزول اور اس کے مضامین کیا ہیں۔ تو دوستو چلتے ہیں سورہ مریم کے تعارف کی طرف۔ اس سورہ پاک میں حضرت مریم کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس مناسبت کے ساتھ اس سورہ پاک کو آپ کے نام نامی سے موسوم کیا گیا۔ یہ سورہ پاک 6 رکوعوں اور 98 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے کلمات کی تعداد 780 ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے شان نزول کی طرف۔ تو اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے: جب مکہ کے 2 مشہور سیاستدان عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ اپنے سیاسی ریشہ دوانیوں کے باوجود نجاشی کو اس بات پر آمادہ کرنے میں ناکام رہے کہ وہ مسلمان مہاجرین کو حبشہ سے نکل جانے کا حکم صادر کرے، تو مسلمانوں کے خلاف نجاشی کے دل میں آتش غیظ و غضب بھڑکانے کے لیے انہوں نے ایک اور چال چلی۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ وہ مسلمانوں سے پوچھے کہ وہ حضرت مسیح کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمان اگر اپنا صحیح عقیدہ بیان کریں گے تو بادشاہ برا فروختہ ہو کر انہیں ملک بدر کر دے گا اور غلط بیانی سے کام لیں گے، تو مکہ میں جا کر وہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کا ایک طوفان برپا کر دیں گے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو حضرت مسیح کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کرنے کا حکم دیا، تو عقل مصلحت اندیش کے سارے تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تعطل سورہ مریم کا دوسرا رکوع پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت ایک عجیب منظر تھا۔ قرآن پڑھا جا رہا تھا اور پردہ اٹھ رہا تھا جس نے
قرآن کریم، اور یہ شخص پڑھ وہ رہا تھا جس نے قرآن کریم کی تعلیم اس ذات اقدس و اطہر سے حاصل کی تھی جس کے قلب منور پر اس کا نزول ہوا تھا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، نجاشی کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، حتیٰ کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی۔ جب حضرت جعفر نے تلاوت ختم کی تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ حقیقت مسیح کے متعلق جو تم نے بیان کیا ہے، حضرت مسیح اس تنکا کے برابر بھی اس سے کم یا زیادہ نہ تھے۔ یہ واقعہ بعثت نبوی کے 5ویں سال وقوع پذیر ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہو چکی تھی۔ اب چلتے ہیں اس کے مضامین کی طرف۔ تو پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کی نیازمندانہ التجا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے انہیں اس وقت ایک بیٹے کی ولادت کا مجدہ سنایا گیا جب بڑھاپے کی وجہ سے ان کے سارے بال سفید ہو چکے تھے اور ان کی اہلیہ محترمہ بانجھ ہو چکی تھیں۔ دوسری رکوع میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بن باپ پیدائش کا تذکرہ کر کے اس حقیقت کو عیاں فرمایا کہ اسباب و علل کی احتیاج ہمیں ہے، اسے نہیں جو اسباب و علل کا خالق ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت انتہائی متنازع فی تھی۔ آپ کے مداحوں میں ایسے حقیقت ناشناس بھی تھے جو آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا یقین کرتے، اور آپ کے دشمنوں میں ایسے بد باطن بھی تھے جو آپ کو نبی تو کجا ایک شریف زادہ بھی ماننے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہ تھے۔ افراط و تفرید کے اس شور و شغب میں حقیقت کا روئے زیبا نظروں سے بالکل اوجھل ہو چکا تھا۔ یہ قرآن کا ہی فرض تھا کہ حضرت مسیح کی حقیقت کو آشکار کرے، چنانچہ آپ کی اور آپ کی والدہ طاہرہ کی عظمت و شان کو پوری آب و تاب سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ حضرت مسیح نہ خدا تھے اور نہ فرزند خدا، بلکہ خدا کے پیارے بندے اور معزز رسول تھے۔ عصر حاضر کے جدید مفسرین نے حضرت مسیح کی ولادت کے متعلق جس مرعوب ذہنیت کا مظاہرہ کیا ہے اس کا تفصیلی تذکرہ اور اس پر تبصرہ آیات کی تفسیر کے ضمن میں ملاحظہ فرمائیے۔ تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انداز دعوت کو بڑی حسن و خوبی سے بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ کو دعوت کی نزاکتوں کا احساس بھی ہے اور اپنے باپ کا ادب بھی ہر لحظہ ملحوظ ہے۔ ادھر سے درشتی ہے، سخت کلامی ہے، دھمکیاں اور سرزنشیں ہیں، اور ادھر خیرخواہی ہے، اخلاص ہے، ادب اور احترام ہے۔ جب تک اسلام کا مبلغ اس اسوہ ابراہیمی کو نہیں اپنائے گا وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چوتھے رکوع میں متعدد اولو العزم رسولوں کا ان کے خصوصی کمالات کے ساتھ ذکر کیا گیا اور ان کے ذکر کے بعد ان کی اولاد کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اس زعم باطل میں مبتلا ہو کر کہ وہ نیکوں کی اولاد ہیں، راہ حق سے منہ موڑ لیا اور نافرمانی اور سرتابی کرنے میں دوسروں سے بھی سبقت لے جانے لگے، اور صالحین کی اولاد ہونے کا جو شرف انہیں بخشا گیا تھا اس کو خاک میں ملا کر دم لیا۔ فسوف یلقون غیا کی دل دہلا دینے والی سرزنش سے انہیں خواب غفلت سے جھنجھوڑا، اس کے ساتھ ہی انہیں تسلی بھی دی کہ اگر وہ اپنی اس غلط روش سے صدق دل سے باز آ جائیں گے تو رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ پانچویں رکوع میں منکرین قیامت کی غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا گیا، نیز دنیا کے ساز و سامان کی ناپائیداری کی طرف توجہ دلا کر انہیں باقیات صالحات کی طرف شوق انگیز انداز میں دعوت دی گئی۔ آخری رکوع میں ان گمراہ فرقوں کی حماقت کا پردہ چاک کیا گیا جو خداوند تعالیٰ کے لیے بیٹے یا بیٹیاں کھڑا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اسرار و رموز کا بیان اپنے اپنے موقع پر آپ خود ملاحظہ فرما لیں گے۔ دوستو، یہ سورہ مریم کا مختصر تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا۔ دعا ہے رب کائنات ہمارے لیے قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بینات کو آسان فرمائے، ہمیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، یہ تھا مختصر تعارف۔ اب اس کے بعد کچھ ایسے وظائف بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں دوست احباب مجھے کمنٹس کرتے ہیں، مجھے میسیجز کرتے ہیں کہ حضرت صاحب ہمیں کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہم مالدار ہو جائیں، ہم آفتوں سے بچ جائیں، ہمارے باغ اور کھیت میں ایسی پیداوار ہو کہ ہم انہیں سنبھال نہ سکیں،
پریشان دکھائی دیتے ہیں، کوئی مالی طور پر پریشان دکھائی دیتا ہے، کوئی پریشانیوں، مصیبتوں اور آفتوں کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتا ہے، اور کوئی اس وجہ سے پریشان دکھائی دیتا ہے کہ ہم اپنی فصلوں پر محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن ہماری پیداوار نہیں بڑھتی۔ تو آئیے آپ کو اسی سورہ مریم کے کچھ وظائف بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ سب سے پہلے پریشان حال آدمی جو مالی طور پر پریشان ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے، اس کے گھر میں دو وقت کی روٹی نہیں ہوتی، تو اس شخص کے لیے اگر وہ اس سورہ پاک اور سورہ مریم کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھ لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دولت اس پر مہربان ہو جائے گی، وہ غنی ہو جائے گا۔ غنی ہونے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے صدقہ کرے، خیرات کرے اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ساری زندگی اپنی نعمتوں سے نوازتا رہے گا۔ دوسرا، جو دوست احباب میسیجز کرتے ہیں کہ ہم پریشانیوں کی وجہ سے، آفتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، ہمارے اوپر مصیبتیں کم نہیں ہوتی، تو ان کے لیے ایک وظیفہ بتاؤں کہ اس سورہ پاک کو لکھ کر آپ پی لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں، خود بھی پئیں، تو اللہ کریم آپ کو ہر قسم کی مصیبت، پریشانی اور بیماری سے بچا لے گا۔ اسی سورہ پاک کا آپ تعویذ بنا لیں، تعویذ بنانے کے بعد ایک پانی میں ڈال لیں، اور پانی میں ڈالنے کے بعد آپ اسے اس کھیت میں ڈال دیں جہاں پر آپ نے اس پانی کا چھڑکاؤ کر دیں کسی وہ سپرے والی مشین کے ساتھ۔ اگر آپ اس پانی کا چھڑکاؤ کر دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پیداوار خوب پھلے اور پھولے گی۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔